دعا جبر میں ایک مکمل استثناء ہے، دعا جبر میں استثناء ہے، مقدر میں استثناء ہے۔ حضرت گرامی برکت نے فرمایا کہ جو لوگ جس بندے سے خوش ہوں اور اس کے کار خیر کی وجہ سے، تو اگر اس کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا۔ اب سنیے کہ لوگوں کا تو خیال یہ کہ زندگی بڑھ ہی نہیں سکتی، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کی زندگی بڑھا دیتا ہے کہ جو لوگ جس کے لیے مسلسل دعا فرماتے ہیں۔ اب یہ خداوند کریم نے کہ دعا بلا کو اٹھا، اور اس کے تین فیزز ہیں، تین آسپیکٹس ہیں۔ ایک تو آنے والی رک جاتی ہے، جو بلا آنے والی ہے رک جاتی ہے، جو آ جاتی ہے تھم تھم کے گزر جاتی ہے، جس نے جو آ چکی ہوتی ہے اس کے ثواب میں آپ کو فائدہ، اس کے تحمل میں۔ مصیبت میں انسان دو طرح سے گزرتا ہے، مصیبت کا پورا اثر لے کے گزرتا ہے، شوگر لے کے گزرتا ہے، بلڈ پریشر لے کے گزرتا ہے، گردے خراب کرتے ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ نہیں ہو آپ تو بھی آپ مصیبت سے گزرے، اللہ کے ساتھ بھی مصیبت سے گزرے۔ فرق یہ ہے کہ اگر اللہ کے بغیر گزرے گے تو ڈیمیج کر کے گزرو گے اپنے آپ۔ کوئی بڑے سے بڑا ڈیمیج تمہیں ہو چکا ہوگا، جسم کی بربادی کر کے گزرو گے، ایسی بلائیں لے کے نکلو گے کہ پھر وہ لمحہ مرگ تک آپ سے درست نہ ہوں گی۔ اور اگر اللہ کے ساتھ گزرو گے تو آپ انٹچڈ گزرو گے، بلاؤں سے محفوظ گزرو گے۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزش، پہنچتی ہے مصیبت سے گریز نہیں، اللہ خود کیوں پہنچاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بلا شبہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، پھلوں سے، اولاد لے کے، کسی کی عزت لے کے، کسی کو جان کا خوف لے کے، کسی کے دشمن تک ہم ضرور آزمائیں۔ ٹوٹل فیئر نہیں ڈالیں، ٹوٹل فیئر تو کوئی نہیں سہا سکتا، جزوی غم ضرور ڈالیں گے، جزوی خوف ضرور ڈالیں گے۔ پھر تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اگر تمہارا ایک سادہ سا رویہ ہے تو یہ نہیں کہا، دیکھو مصیبتوں میں گھرے ہوئے آدمی کو یہ نہیں کہا کہ تم پہ لعنت ہو، تم مصیبت کے سزاوار تھے، یہ نہیں کہا کہ تم مصیبت سے مر کے نکلو گے، کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، کہ مبارک دو میری طرف سے ان لوگوں کو جو مصائب میں پڑے، جو رکے، جنہوں نے صبر کیا اور کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک یہ تمام مصائب میرے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو کیا یہاں آپ کا حوصلہ بڑھنے کے علاوہ کیا آپ کا فائدہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا۔ اللہ اس سے کچھ اور آگے جاتے ہیں، فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ ایٹیچیوڈ اختیار کیا، جن لوگوں نے یہ دعا مانگی، یہ تصوف کی سب سے بڑی اپروچ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر غم و بلا و خوشی، حزن و ملال اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہیں گے ان کو میری طرف سے ایک صلہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر میری طرف سے درود و سلام ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ میرے انٹلیکچوئل ہیں، یہ دانا ہیں، یہ دانشور ہیں جنہوں نے زندگی کو سمجھا، کرینے کو سمجھا، حالات زمانہ کو سمجھا، پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے کہ خطا کے باوجود، سزاوار ہونے کے باوجود they had one major confidence in God،
کہ ہمارا اللہ موجود ہے، بخشنے والا ہے، ہمیں بخش دے گا، ہمیں ہر حال میں اس کی طرف رجعت کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، دعا اور رحمت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کا حق ہے، آپ کا اللہ پہ حق ہے، اللہ پر حق ہے انسانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حق اللہ کا بندوں پر ہے اور ایک حق بندوں کا اللہ پر ہے، اور اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ جب ہم اسے مانیں تو لا شریک لہ، نہ اس کی ذات گرامی میں کسی پیغمبر کو شریک کریں، نہ پیر کو شریک کریں، نہ تعویذ کار کو شریک کریں، نہ جادو ٹونے کو شریک کریں، ہم اس کے اختیارات میں کسی قسم کی چیز شریک نہیں۔